آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے تھے ہماری قسمت کے ستارے گردش میں ہیں، جسے لوگ کہتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن سائنس نے اب مان لیا کہ یہ سچائی ہے، لیکن تھوڑے ڈیفرنٹ انداز سے بتاؤں. کہ آئنسٹائن کی تھیوری ہے انٹینگلمنٹ، اس کے تھرو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی پارٹیکلز ہیں نا دنیا میں، جو بھی چیزیں ہیں، ایک اور جگہ پر بھی ایسے ہی پارٹیکل ہے. جیسے میں ہوں تو کائنات میں کہیں اور بھی ایک عاصم ہے. اس کو سادہ لفظوں میں یوں بتاؤں کہ اگر ایک سکہ ہے، اس کو آپ اگر اچھالیں گے نا، اس کا یہاں پر ہیڈ آیا ہے تو کائنات پہ کہیں دور، جسے آئنسٹائن نے کہا ہے سکوپی ڈسٹینس، اس کو میئرمنٹ نہیں کر سکتے، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہاں سے بلینز آف لائٹ ایئر کے دوری پہ ہوگا، تو وہاں پہ وہ سکہ ٹیل دکھائے گا. تو یہ جو کہتے تھے نا قسمت کے ستارے ہمارے گردش میں ہیں، تو ایکچولی وہی چیز سائنس نے بھی مان لیا، لیکن اس کو ان سیاروں کے نام نہیں دیے، وہ چیز نہیں ہے. لیکن اس میں آئنسٹائن نے بتایا کہ انٹینگلمنٹ ہے، ہر چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے، تمام کائنات انٹر کنیکٹڈ ہے. جس پہ میں لا آف اٹریکشن پہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جب چیز آپ آبزرو کرتے ہو نا، وہ ریئلٹی بنتی ہے. اس کا میں ایکسپیریمنٹ بتا دوں. ایک ایکسپیریمنٹ کیا، سائنٹسٹ نے کیا کوانٹم فزکس پہ. ایک سلیٹ کے اندر 2 سوراخ کیے، اس کے اندر جب وہ الیکٹران کو بھیجتے ہیں نا، جب آگے اسکرین لگاتے ہیں، اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اسکرین لگاتے ہیں، تو وہ شو ایسے کرتا ہے کہ وہ دونوں سوراخ میں سے گیا اور ویو کی شکل میں آگے اسکرین پر آؤٹ پٹ آتا ہے. لیکن جب دوسری دفعہ کرتے ہو تو وہ سنگل پارٹیکل کی طرح گزرتا ہے، جیسے اس پارٹیکل کو اندازہ ہو گیا ہو کہ ہمیں کوئی آبزرو کر رہا ہے. جس پہ کہا جاتا ہے یہ جو کائنات ہے یہ صرف پاسبلٹیز ہیں، یہاں پر جو آپ آبزرو کرتے ہو نا وہ ریئلٹی بن جاتا ہے. تو اس کو پھر ایکسپیریمنٹ کرنے کے طور پہ انہوں نے کس طرح معلوم کیا، کیونکہ ایک دفعہ کیا تو دوسری دفعہ وہ الیکٹران بیہیو بھی دوسری طرح کرتا ہے، تاکہ جیسے وہ خود کو چھپا رہا ہو کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے کہ میں ایک ہی وقت میں دونوں ہول سے گزر جاتا ہوں. تو اس کے لیے انہوں نے جو سوراخ تھے نا اس کے اوپر سینسر لگائے کہ دیکھنے کے لیے کہ یہ الیکٹران دونوں سوراخ سے جاتا ہے یا ایک سے جاتا ہے، لیفٹ سے جاتا ہے یا رائٹ سے جاتا ہے. تب انہیں اندازہ ہوا کہ جب اس کو ڈیٹیکٹ کیا تو وہ دونوں سوراخ میں سے بیک وقت گزر رہا ہے، اور آگے جو ان سے ہے ویو کا جو اسکرین لگایا اس پہ ویو شوز نہیں کر رہا پھر وہ. تو یہ مسٹری بنی ہوئی ہے سائنٹسٹ کے لیے، کیونکہ اس طریقے سے سمجھے کہ کچھ راز ہے کائنات کے جو ہمارے پاس آنے نہیں چاہتے، جیسے ان کو روکا ہو، جیسے ہی آپ آبزرو کرنے لگتے ہو وہ بیہیویئر چینج کر دیتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے جو آپ کی کائنات میں ریئلٹی ہے نا وہ صرف آبزرویشن پہ ہے، جیسے لا آف اٹریکشن پہ ہے. اگر آپ اپنے ذہن میں کچھ بھی ریئلٹی کریٹ کرتے ہو اپنے بارے میں کہ آپ بہت کامیاب ہو، تو آپ کو کامیابی نظر آنی شروع ہو جائے گی. آپ سوچو گے ناکام ہو تو ناکامی شروع ہو جائے گی، کیونکہ کائنات جو انسان نا انٹر کنیکٹڈ ہے، بہت آگے جا چکی ہے سائنس. ایون کہ آپ ابھی تک وہی کورس کا سمجھتے ہوں گے جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ زمین جو سی ہے وہ کشش ثقل رکھتی ہے اور ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جبکہ یہ تھیوری بہت اولڈ ہو چکی ہے. زمین کچھ بھی نہیں آپ کو کھینچتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے سمجھے 4 لوگوں نے سائیڈوں سے ایک کپڑے کو پکڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بہت ساری بالز آپ گھما دیں تو وہ گھومتی رہیں گی نا. تو یہ کائنات ایک سمجھے فیبرک پہ ہے. یہ آخر تمام گریویٹی کا اصول تو صرف چلو زمین پہ ہے، پھر چاند اور سورج کیسے گھوم رہے ہیں ایک مقرر جگہ پر، کیونکہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور آپس میں ان کی کشش ہے، جس کو انٹینگلمنٹ کا نام دیا گیا. ہر پارٹیکل دوسرے پارٹیکل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس طریقے سے بھی کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں جو چاہو گے ریئلٹی وہی بنے گی جو آپ آبزرو کرو گے. یہ ایک انتہائی مسٹیریس ورڈ ہے. کوانٹم فزکس جو ہے نا وہ سائنسدانوں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک الیکٹران کو آپ 2 سوراخ میں سے گزار رہے ہیں. آپ اگر سیدھی کوئی ذرات ڈالتے ہیں تو اس کی اسٹریٹ لائن بننی چاہیے آگے جا کر، وہ ایک سوراخ سے نکل جائے. 2 بھیج رہے ہیں تو دونوں سوراخ سے آگے چلا جائے گا نا. لیکن جب الیکٹران کو بھیجتے ہیں یا فوٹون کو، جو لائٹس کے پارٹیکل ہیں، تو وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ وہ دونوں میں سے گزر رہے ہیں، اور ان کی پاسبلٹیز جو سی ہے، ریئلٹی جو سی ہے، وہ اپنی مرضی سے راستہ چینج کرتے ہیں. اور سائنس کو اس طریقے سے ڈاج کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کی ویوز کو نوٹ کر رہے ہو تو وہ پھر دوسری طریقے سے شو کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی سوراخ سے گزرے ہیں. تو یہ چیز سائنٹسٹ کے لیے بہت بڑی جو ہے نا اس وقت معمہ بنی ہوئی ہے. آپ اس چیز کو نیٹ پر پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کے لیے بیسٹ انفارمیشن لاتا ہوں تاکہ آپ جاگ جائیں، آپ 5th ڈائمنشن میں آ جائیں، جس کے بارے میں بتا چکا ہوں. اپنے اندر اویئرنیس لائیں.
یہ دنیا جتنی بھی ہے نا، یہ کائنات اس طرح نہیں ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ سوچنا سمجھنا شروع کریں گے تو آپ خود بخود اویئر ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ جان جائیں گے یہ یونیورس جو ہے یہ انتہائی مسٹیریس چیز ہے جس کو آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس پہ میں ٹائم لگا رہا ہوں، بہت سے لوگ لگا رہے ہیں، ظاہر ہے میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں، میں پڑھتا ہوں ان لوگوں کو، اور آپ لوگ بھی پڑھا کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے اب تک جو کہا نا اس کو اگر میں سادہ لفظوں میں آپ کو سم اپ کر دوں، یہ دیکھیں، یہ درخت ہے اور یہ روڈ ہے۔ یہ اس وقت درخت بنا ہے اور روڈ بنا ہے جب آپ نے اسے آبزرو کیا ہے، ادروائز اٹس جسٹ آ پاسبلٹیز۔ تو ورلڈ میں جو کچھ بھی آپ آبزرو کریں گے وہ ریالٹی بن جائے گی۔ اسی طرح جب آپ لاہور میں کچھ آبزرویشن کرتے ہیں، جو اپنے لیے سوچتے ہیں، وہ ریالٹی بن جاتی ہے۔ تو ورلڈ جو سا کائنات جو سا نا، وہ صرف پاسبلٹیز ہے۔ آبزرویشن پر ریالٹی بنتی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا جس طریقے سے الیکٹران جو سا ہے وہ اپنا بیہیویئر چینج کر دیتا ہے، آبزرویشن پر وہ اپنا بیہیویئر چینج کر دیتا ہے، ادروائز وہ نہیں کر رہا ہوتا۔ جب آپ کیمرے لگاؤ گے وہ اپنا جو بیہیویئر ہے وہ چینج کر دیتا ہے۔ اٹس سو مسٹیریس۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔